السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز دوستو، آج کی صحبت میں ایک مسئلہ کی وضاحت کرنی ہے، جو مسئلہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست سید رضوان علی شاہ صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے۔ ان کی کسی عالم دین سے بات ہوئی ہے تو وہ عالم دین نے کہا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو، باجماعت نماز پڑھنے لگے، تو جو مقتدی ہیں ان کو اس وقت کھڑے ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ ہے، اس سے پہلے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک روایت بھی پیش کی۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ہم نماز کے بعد، یعنی حنفی لوگ جو نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یہ دو مسئلے ہیں جو ہمارے محترم بھائی سید رضوان علی شاہ صاحب نے پوچھے ہیں، اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اقامت کے دوران کب کھڑے ہوا جائے۔ جب اقامت ہو نماز پڑھنے کے لیے تو جو مقتدی ہیں ان کو کب کھڑے ہونا چاہیے، پہلا مسئلہ یہ ہے۔ تو میں حوالے پیش کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک گزارش ہے ہم سب بھائیوں کے لیے، ایک یاد دہانی ہے کہ یہ نہ تو بڑا مسئلہ ہی ہے اور نہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں امت مسلمان کے سبھی مسالک مانتے ہیں کہ جو بھی طریقے رائج ہیں، جس مسلک کے پاس جو طریقہ وہ سب صحیح ہے۔ اختلاف تھوڑا سا یہ ہے کہ حنفی لوگ، احناف کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہوا یا حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے، اس سے پہلے نہ کھڑا ہوا۔ وہ کہتے ہیں طریقے باقی لوگوں کے بھی ٹھیک ہیں، مگر وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک افضل اور اولا یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ یا قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہوا جائے۔ تو گزارش میری یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسئلے، میں رضوان بھائی کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے جو فروعی مسائل ہیں جس میں الحمدللہ ہر گروہ کے پاس دلیل ہے، اس سے بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ڈر ہے کہ یہ مسائل جن کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہم کسی مسلمان کی دل آزاری کر کے گناہ گار نہ ہو جائیں۔ ان مسائل پر بحث کرنے سے ایک خطرناک نتیجہ یہ آ سکتا ہے کہ کسی مسلمان کی دل آزاری کرنی وہ ایک کبیرہ گناہ ہے، ہم وہ ایک چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈرایا تھا صحابہ کو مسلمان کی دل آزاری سے، مسلمان سے نفرت کرنے سے، مسلمان سے دعوت رکھنے سے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ، میری امت کا ایک گروہ، میری امت کا ایک طبقہ، میری امت کے کچھ لوگ جنت میں بغیر حساب سے جائیں گے۔ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت کے فداکاروں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح کے ہوں گے۔ وہ ایسے میری امت کے لوگ ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح کے ہوں گے۔ محدثین نے پھر وضاحت کی، یعنی پرندے جس طرح کسی سے بغض نہیں رکھتے، نفرت نہیں رکھتے، عداوت نہیں رکھتے، حسد نہیں رکھتے، امت مسلمان کا وہ گروہ ایسا ہی ہوگا جو بغیر حساب سے۔ تو حضرت عائذ بن عمر کا واقعہ ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے جب مکان بنایا، مکان جب بن گیا تو انہیں پرنالہ لگانے کا وقت آیا کہ پرنالہ لگانا تاکہ بارش کا پانی چھت سے نکل سکے۔ اتنے صحابہ محتاط تھے کہ ہماری وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے، ہماری کسی حرکت کی وجہ سے کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو۔ تو وہ اپنے ہمسائے کے پاس گئے جو دائیں طرف والا تھا، جو بائیں طرف والا تھا، کہ میں یہاں پر نالا لگانا چاہتا ہوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں بنے گی؟ جب ان دونوں نے اجازت دی کہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں بنے گی، پھر انہوں نے پرنالہ لگایا۔ آج ہمارا طرز عمل دیکھ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اس کو اپنی خوبی سمجھتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرنے کو، کسی سے نفرت کرنے کو ہم اپنی خوبی سمجھتے ہیں، بڑی شان سمجھتے ہیں
کہ ہم اتنی نفرت کرتے ہیں فلاں سے، اس سے میں اتنی نفرت کرتا ہوں، اس سے اتنی، یعنی آج کا مسلمان نفرت کا سوداگر بنا ہوا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب کی بات میں یہاں کوٹ کروں گا، جو فرمایا کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں، اس وقت، اس زمانے میں جو فروعی مسائل پر گفتگو کرتا ہے، جو ہر وقت فروعی مسائل کی باتیں کرتا ہے، وہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہو۔ تو یہ جو مسئلہ جس کی ہم وضاحت کریں گے، اس میں اختلاف صرف اتنا ہے کہ افضل کون سا طریقے سن لیں۔ اقامت کے دوران کھڑے ہونے کے امت مسلمہ میں 3 طریقے رائج ہیں، ان تینوں پر ہم بات کریں گے۔ پہلا طریقہ دیکھتے ہیں جو حضرت امام مالک کا ہے، حضرت امام داؤد ظاہری کا ہے، حضرت سعید بن مسیب کا ہے، اور جمہور اہل حدیث کا۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو ہی مؤذن اقامت کے دوران اللہ اکبر کرے، یعنی جو ہی اقامت شروع ہو، سب لوگ کھڑے ہو جائیں، صفیں سیدھی کرنا شروع کر دیں۔ یہ طریقہ ان ائمہ کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل کیا ہے، یہ کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جو ہی اقامت شروع ہو سب لوگ کھڑے ہو جائیں، صفیں سیدھی کریں۔ پہلی دلیل ان کے پاس جو مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کا نمبر ہے 605، اور بخاری شریف میں وہ نمبر ہے 640۔ اس میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اقامت کے لیے نماز کھڑی کی جاتی تھی، جو ہی اللہ اکبر کہتا لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے اور اپنی اپنی جگہ پہ آ کے سیدھے کھڑے ہو جاتے، صفیں سیدھی ہو جاتی۔ جب سیدھی ہو جاتی تو پھر اللہ اکبر کہتے۔ پہلا یہ ان کے پاس ثبوت یہ ہے کہ جو ہی مؤذن اللہ اکبر کہتا لوگ اپنی اپنی جگہ پر آ جاتے، صفیں سیدھی کرتے، اور پھر جب صفیں سیدھی ہو جاتی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے۔ دوسری دلیل ان کے پاس بھی مسلم شریف کی ایک روایت ہے، مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 603۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہوتا کہ اقامت ہوتی، صفیں سیدھی ہو جاتی، پھر رسول اللہ کچھ دیر بعد آتے، اقامت ہو چکی ہے، صفیں سیدھی ہو چکی ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے، اور پھر اذان شروع ہو جاتی۔ تیسرا حوالہ جماعت اہل حدیث کے پاس یہ ہے، جن کی بنیاد پر یہ اللہ اکبر کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور صفیں سیدھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 1942۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ شہاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ اکبر کے ساتھ ہی لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے تھے، صفیں سیدھی ہوتی تھی، اور جو ہی اقامت مکمل ہوتی رسول اللہ اللہ اکبر کہتے۔ چوتھا حوالہ ان کے پاس یہ ہے جو ابو داؤد میں ہے، 537 نمبر ہے، اس میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں اقامت بھی ہو رہی ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ صفیں بھی سیدھی ہو رہی ہوتی۔ یہاں حنفی اکابر نے مانا ہے کہ اقامت ہو پھر صفیں سیدھی کریں، وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، پہلے اقامت ہوئی پھر صفیں سیدھی کرنے شروع کریں گے، اور پھر امام جو اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ تو بہت تاخیر ہو جائے گی اس سے، اور اس کو انہوں نے مکروہ جانا ہے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی حق گوئی پر۔ پانچواں حوالہ امام مالک یعنی مالکیوں اور اہل حدیثوں کے پاس یہ ہے کہ جسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ اقامت ہو رہی ہوتی تھی، صاف صفیں سیدھی ہو رہی ہوتی تھی، جو ہی اقامت مکمل ہوتی آواز آتی کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، جو امام صاحب ہوتے وہ اللہ اکبر کہہ دیتے۔ یہ 5 حوالے ہیں مالکیوں کے پاس، اہل حدیثوں کے پاس، جن کی بنا پر یہ یوں ہی اللہ اکبر شروع ہوتا ہے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، صفیں سیدھی کرتے ہیں اور پھر امام شروع کرتے ہیں۔ ایک خطرناک بات یہاں ہے جو جس سے سب لوگوں نے منع کیا ہے، آج کل جو ہمارے اہل حدیثوں میں یہ پھیل گئی ہے بات کہ جو ہی یہ گھڑی کی طرف لوگ دیکھتے رہتے ہیں، جو ہی 4 بجے عصر کی نماز کے یہ کھڑے ہو جاتے۔ بسا اوقات میں نے خود دیکھا ہے کہ 4 بج گئے،
گھڑیال کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، یوں ہی گھڑی نے 4 بجائے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یار آج تو امام صاحب ہے ہی نہیں، پھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں کہ کب امام آئے۔ اس بات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن منع کیا، زبان سے حکم دیا کہ قطعاً یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ احتیاط کی بات ہے۔ نماز امام صاحب نے پڑھانی ہے، گھڑی نے نہیں پڑھانی، گھڑیال نے نہیں پڑھانی، تو اس لیے آپ نے حکمن کہا ہے۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 637۔ آپ نے فرمایا اذا قیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترون، اب وقت ہو جائے اس وقت کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو یا امام کو نہ دیکھ لو۔ یہ احتیاط کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اقامت میں کب کھڑے ہونا چاہیے، اس میں دوسرا طریقہ جو ہے جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ شروع میں کھڑے ہونا ہے، نہ حی علی الصلاح پہ کھڑے ہونا ہے، نہ قد قامت الصلاح پہ کھڑے ہونا ہے۔ جب اقامت مکمل ہو جائے گی، پوری اقامت ہو جائے گی، پھر کھڑے ہونا ہے۔ ان کے پاس بھی ایک دلیل ہے، وہ بخاری شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، یعنی شوافے بخاری شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں 642، جس میں یہ پورا مضمون ہے کہ اقامت ہو گئی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پھر رسول اللہ دیر بعد آئے، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ دوسری ان کے پاس دلیل ہے کہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے 544، جس میں یہ مضمون ہے، یہ اور کتابوں میں بھی ہے، اقامت ہو گئی، لوگ بیٹھے رہے، کچھ سو بھی گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیونکہ آپ ایک آدمی سے باتیں کرتے رہے تھے، بہت دیر بعد آپ آئے، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ فوراً کھڑے ہونا، بعض کا امام نہ بھی ہو، یہ تاخیر کا باعث ہے، لوگوں کو تنگی ہوگی، بہتر ہے کہ جب اقامت ہو جائے بیٹھے رہو سکون سے، اقامت ہو جائے امام صاحب مصلی پہ آپ کھڑے ہو جائیں، پھر آپ لوگ کھڑے ہو۔ یہ دوسرا طریقہ ہے جو الحمدللہ امت مسلمہ میں رائج ہے۔ شافی لوگ ایسے کرتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ تیسرا طریقہ جو امت مسلمہ میں رائج ہے اور امت مسلمہ کا زیادہ طبقہ اسی طریقہ پر عمل پیرا ہے، یعنی حنفی لوگ جو ہیں وہ اسی طریقہ سے عمل کرتے ہیں۔ حنفی لوگ جو ہیں وہ کچھ حی علی الصلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں، قد قامت الصلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب امام اور مقتدی دونوں موجود ہوں، یہ ان کے اندر بڑی سختی ہے، اچھی بات، کہ اس وقت تک تو شروع کرنی نہیں ہے، جب امام صاحب آ جائیں، مقتدی بھی پورے ہیں، پھر شروع کریں، لوگ بیٹھے رہیں، جب حی علی الصلاح یا قد قامت الصلاح شروع ہو، پھر لوگ اٹھ کر سکیں شروع۔ اس کے لیے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، جس کا میرے بھائی نے ذکر کیا ہے، رضوان شاہ صاحب نے، کہ وہ ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایسے کیا کرتے تھے کہ جب قد قامت الصلاح کی آواز سنتے تب کھڑے ہوا کرتے۔ یہ اس عالم دین نے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے نفرت نہیں پھیلائیں گے۔ ویسے ہی ہم سلسلہ المحبتیہ کا آغاز کر چکے ہیں کہ ہر ایک سے محبت، ہر ایک سے پیار، ہر ایک کی بات کو تحمل سے سنو۔ تو وہ روایت پیش کی ہے جنہوں نے، یہ ہے امام بہقی کی السنن الکبریٰ، اس کا نمبر ہے 2297۔ اس میں یہ روایت ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں، کان اذا قال بلال، کہ جب بلال کہا کرتے کیا، قد قامت الصلاۃ نہض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر، جب بلال قد قامت الصلاۃ تک پہنچتے تو پھر رسول اللہ اٹھتے اور اللہ اکبر کہا کرتے۔ یہ ان کے پاس روایت ہے، مگر یہ روایت جہاں بھی آئی ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اگر تو یہ روایت صحیح ثابت ہو جاتی تو بہت بڑی بات تھی، مگر اس میں حجاج بن فروح التیمی جو ہے وہ ضعیف راوی ہے، اس کو حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے، امام ابو حاتم نے ضعیف کہا ہے، امام یحییٰ بن معین نے ضعیف کہا ہے، امام نسائی نے ضعیف کہا ہے۔ یہ ضعیف راوی ہے، جس کی وجہ سے میرے بھائی آپ مولوی صاحب کو بتا دیں کہ یہ روایت صحیح ثابت نہیں، کیونکہ ہم نے انصاف اور محبت سے کام لینا ہے۔ پھر بھی ہم یہ کہیں گے حنفیوں کے پاس دو بڑے مضبوط اثر ہیں، یعنی حضرت انس بن مالک کا یہ طریقہ۔ آج حنفی لوگ جس طرح اقامت میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ عبداللہ ابن عمر کا طریقہ ہے صحابہ میں سے، اور حضرت انس بن مالک کا طریقہ ہے، اور بعد میں جو طبقہ آیا اس میں عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔
یہ باتیں تو میرے بھائی میں نے آپ کو بتا دی کہ 3 طریقے رائج ہیں، تینوں کے پاس الحمدللہ دلائل ہیں، مگر ایک بات لطف کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت مولانا محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں جب اس پہ لکھا ہے کہ کون سا طریقہ اعلیٰ ہے، تو انہوں نے بڑے ہی انصاف سے کام لیا. آج ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ بڑے انصاف پسند ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے مضبوط طریقہ جو ہے وہ امام مالک کا ہے اور اہل حدیثوں کا ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے اور اس میں اپنے مسلک کے خلاف بات لکھ رہے ہیں کہ اس میں مضبوط مسلک جو ہے وہ اہل حدیثوں کا ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت سی روایات ہیں. 5 تو میں نے آپ کو بیان کر دی، مسلم شریف سے، ابو داؤد شریف سے، مصنف عبدالرزاق سے. یعنی حنفی عالم گو کہ وہ اپنے مسلک کے مطابق حی علی الصلاۃ یا قد قامت الصلاۃ پہ اٹھتے ہیں، مگر انہوں نے یہ بات قبول کی ہے کہ دلائل کے اعتبار سے امام مالک کا موقف مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. دوسرا سوال جو انہوں نے کہا تھا کہ نماز کے بعد جو ہم جہری ذکر کرتے ہیں، بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. وہ بھائی کو یاد نہیں رہی کہ قرآن مجید کی کون سی انہوں نے آیت بیان کی تھی، مگر ایک میں آپ کو بتاؤں گا رضوان بھائی کلیے کی بات کہ رسول اللہ کے زمانے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم جب بلند آواز تکبیر سنتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ نماز ختم ہو گئی. اس کے بعد صحابہ اور رسول اللہ جو ذکر کرتے وہ سری کرتے، منہ میں کرتے، بلند آواز سے ذکر نہیں کرتے. باقی آپ جو کہ حنفی عالم دین نے بات کی ہے، شافی بلند آواز سے ذکر کرتا ہے تو کر سکتا ہے، مالکی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر ایک بات آپ نوٹ کر لیں، بلند آواز سے ذکر وہ نماز میں ہو، وہ نماز کے بعد ہو، وہ کہیں مجلس ہو، بلند آواز میں ذکر کرنا حنفی مذہب میں بدعت ہے. حنفی بلند آواز سے ذکر نہ نماز کے بعد کر سکتے ہیں، نہ کہیں جلسے جلوس میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی بھی کتابیں حال بحر الرائق ہے، کنز الدقائق ہے، رد المختار ہے، فتح القدیر ہے، سب کے اندر ان کے جو اکابر ہیں، حنفی اکابر نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے مذہب میں بلند آواز سے ذکر کرنا ایک بدعت ہے، یہ تو کر ہی نہیں سکتے. تو آج میں فتح القدیر سے ایک حوالہ پیش کروں گا امام کمال الدین ابن حمام المحقق کا. وہ فرماتے ہیں فی الاذکار الاخفاء فالجہر بہ بدعہ، کہ جو ذکر ہے یہ آہستہ کرنا ہے، چھپا کر کرنا ہے، دل میں کرنا ہے، کیونکہ بلند آواز سے ذکر کرنا ہمارے مذہب میں، حنفی مذہب میں بدعت ہے. اگر یہ عالم دین کہیں گے کہ بدعت نہیں ہے، ان کو 25-30 حوالے میں حنفی کتابوں کے دوں گا انشاءاللہ، جہاں انہوں نے صاف اور صریحا لکھا کہ بے شک عید کی تکبیریں کیوں نہ ہو، کہتے ہیں کہ حنفی بلند آواز سے نہیں پکار سکتا، کیونکہ ہمارے مذہب میں بلند آواز سے ذکر کرنا ہے بدعت. تو میرے بھائی میں نے حوالہ آپ کو دے دیے. اب اقامت کا فلسفہ بھی تھوڑا سا ہم بیان کرتے ہیں روح کی تازگی کے لیے، کہ یہ اقامت جو ہے یہ کیوں مقرر کی گئی. اذان ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے. جب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے امام صاحب کو چاہیے تھا کہ سب لوگ جمع ہو گئے، چلو بھی کھڑے ہو، سیدھا اللہ اکبر کے نماز. یہ اقامت درمیان میں کیوں آ گئی؟ یہ میرے بھائی کیونکہ نماز کی تعریف اللہ نے یہ کی ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات، نمازی نماز میں اللہ سے ملاقات کر. اذان ہوئی، لوگ جمع ہو گئے، پھر جمع ہو گئے، پھر اقامت ہوئی. اقامت کا یہ مطلب تھا کہ جس کام کے لیے تم آئے ہو الرٹ ہو جاؤ، بی کیئرفل، اب تمہاری اللہ سے ملاقات ہونے لگی. اس لیے کپڑے سیدھے کر لو، نظریں جھکا لو، صورت رونی بنا لو، اپنے جو جسم پر خشیت اور ہیبت طاری کر لو، کیونکہ جسٹ فیو سیکنڈز کے بعد تمہاری اللہ سے ملاقات ہونے لگی. یہ احتیاط اس کے لیے جیسے دوڑ نہیں ہوتی 1 2 3 وہ کھلاڑی الرٹ ہو جاتے ہیں، یہ الرٹ کرنے کے لیے، چوکس کرنے کے لیے، باادب کرنے کے لیے اقامت کہی گئی ہے. اور پھر دیکھ رہے ہیں اذان میں جو اذان کے الفاظ تھے وہ اقامت میں یعنی اہل حدیثوں کے نزدیک، امام بخاری کے نزدیک آدھے کر دیے، مگر قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ اس کو نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جب تم قد قامت الصلاۃ پر پہنچو تمہیں یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ ایک نماز تمہاری، ایک نماز جماعت جو ہے نا وہ عرش پر کھڑی ہو گئی.
ایک اس کے لیے قد قامت الصلاۃ، دوسرا یہ تمہارا اب تم زمین پر بھی نماز پڑھنے لگے، اب اللہ سے ملاقات ہونے لگی ہے، ہر طرح سے محتاط۔ اللہ ہمارا حامی۔